اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں خداوند کریم نے حضرت عزیر کا واقعہ بیان کیا ہے، اور ان آیتوں کی شان نزول اور تفسیر کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور وہ پوری تورات کے حافظ تھے، اور بیت المقدس میں لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس طرح وہ یہودیوں کی رہنمائی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے خچر پر سوار سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ روٹی اور ایک انگور کی کچھ مقدار بھی موجود تھی۔ جب وہ ایک گاؤں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے سارے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کی بوسیدہ ہڈیوں کے سوا وہاں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر تعجب میں ہو گئے، حیرت سے کہا، خداوند، تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو منتشر ہو جانے والے اجزاء کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عزیر کا یہ استفسار صرف حیرت کی وجہ سے تھا، حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے تھا، ورنہ وہ قیامت کے منکر نہیں تھے، وہ نبی اللہ تھے۔ خداوند عالم نے عزیر علیہ السلام کو اچھی طرح مشاہدہ کروانے اور سمجھانے کے لیے کہ تمہارے نزدیک قیامت میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا حیرت انگیز امر ہے، لیکن خدا کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ فوراً ہی انہیں موت دے دی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ وہ اس مقام پر 100 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے، اور ان کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ البتہ حیرت کی بات یہ ہے کہ انگور جو تھا وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ تھا، یعنی 100 سال گزرنے کے بعد بھی انگور جو تھے وہ تازے تھے بالکل۔ 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اور ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں بھیج دیا حضرت عزیر کے پاس، اور ان کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے پوچھا، انسانی شکل میں جو آیا تھا، کہ تمہیں یہاں آئے کتنا عرصہ ہوا؟ تو حضرت عزیر نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم مدت۔ فرشتے نے بتایا کہ نہیں، بلکہ تمہیں یہاں آئے 100 سال ہو چکے ہیں، اور 100 سال تک تم یہیں پڑے رہے ہو۔ ذرا اپنے خچر کو دیکھو کہ خدا اسے کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا، کس طرح دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو حضرت عزیر نے دیکھا کہ خچر کے بکھرے ہوئے اجزاء میں ایک حرکت پیدا ہوئی، اور وہ آپس میں جڑنے لگے۔ کس طرح؟ پھر ایک ایک کر کے پاؤں، سر، آنکھیں، کان، دوسری تمام اعضاء آپس میں مل گئے۔ اس طرح وہ خچر، پورا جسم اس خچر کا مکمل ہو گیا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا، اے عزیر، ذرا تم ان انگوروں کو دیکھو، یہ ذرہ برابر بھی خراب نہیں ہوئے۔ قدرت خدا کا اچھی طرح مشاہدہ کرو، جان لو کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر بیت المقدس کی طرف واپس لوٹے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر یکسر بدل چکا تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، کوئی جاننے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مخصوص نشانیوں کے ذریعے وہ اپنے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عزیر ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ مذاق مت کرو، 100 سال ہو چکے ہیں، عزیر کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر کہا کہ عزیر میں جو نشانیاں پائی جاتی تھیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ جناب عزیر مستجاب الدعوات تھے، کیا تمہاری بھی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہاری خالہ ہوں، اور میں اندھی ہو چکی ہوں۔ میرے لیے دعا کرو کہ میری آنکھیں دوبارہ آ جائیں، مجھے دوبارہ بینائی مل جائے۔ حضرت عزیر نے دعا کی، اور ان کی خالہ کو بینائی مل گئی۔ پھر سارا ماجرا حضرت عزیر نے لوگوں کو بتایا، اور اس طرح یہ سب کچھ ان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا باعث قرار پایا۔ بے شک پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے۔